پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر اور اس سے پہلے سینئر اداکارہ عائشہ خان، جس طرح ان کی موت کے بارے میں پتہ چلا، ایک ہفتے بعد پتہ چلا، اور حمیرہ کے ساتھ تو بہت ہی ٹریجڈی ہوئی. ان کی 9 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ 9 ماہ پہلے انتقال کر گئے اور پھر ان کے اپارٹمنٹ سے ان کی لاش ملی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سوال سب نے پوچھا کہ کیا ان کے گھر والے ان کی خیر خبر نہیں رکھتے تھے، کیا ان ٹچ نہیں تھے، کیا معاملات تھے. اسی طریقے سے کیا ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں تھا اور پروجیکٹ میں کام کر رہی تھی جو ان کے ساتھی اداکار ہیں جن کے ساتھ مہینوں ڈرامہ شوٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہ ایک دوسرے کی خیر خبر نہیں رکھتے ہیں. اور پھر مالی حالات بھی یہاں پر ڈسکس ہوئے کہ جس طریقے سے یہ اداکار ہمارے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر لیٹ پیمنٹ کا معاملہ ہے، بہت سارے اداکار اس پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں. تو اب باقاعدہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے اداکاروں کی جانب سے، اس فیٹرنیٹی کی جانب سے، تاکہ ایک دوسرے کا حال احوال جانتے رہا کریں. بالکل جی. اور جس طریقے سے عائشہ خان صاحبہ اور حمیرہ اصغر کی اموات کی خبریں آئیں، لمحہ فکریہ پیدا ہوا. سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے. اب ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنا اور مشکل وقت میں فوری مدد کو یقینی بنانا اس واٹس ایپ گروپ کا مین مقصد ہے. اس کا نام ہے جناب کنیکٹیویٹی 1on1. اس میں اب تک شوبز سے منسلک تقریباً 400 خواتین شامل ہو چکی ہیں، جن میں اداکاراؤں کے ساتھ ساتھ ہدایت کار، پروڈیوسرز، میک اپ آرٹسٹ اور دیگر تکنیکی شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں. اور گروپ جو ہے وہ گروپ کا نام جو ہے وہ یالے سرحدی نے رکھا، اور اس کا تصور پیش کرنے والوں میں یالے کے علاوہ یشما گل، سونیا حسین اور منشا پاشا بھی شامل تھیں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ سب ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً کہ کون کہاں پہ ہے، کس شہر میں ہے، کس ملک میں ہے، کس کو کیا مسائل ہیں. چلیں تو اسی پر بات لیتے ہیں کہ اب تک کیا اس میں پروگریس ہوئی ہے. سینئر اداکارہ بشرا انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ بشرا صاحبہ، بشراپا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، بہت ہی افسوسناک یہ پہلو نظر آیا ہمیں شوبز انڈسٹری کا، بڑی چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن جب ہم یہ والے حقائق دیکھتے ہیں تو بڑی یہاں پر داستانیں ہیں ایسی جو لمحہ فکریاں ہیں. یہ بتائیے گا جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، اور کیا واقعی ایک کنیکٹیوٹی میں معاون ثابت ہو رہا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. یہ بہت اچھا ایک اس وقت سمجھے کہ اسٹیپ لیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اتنا سارا کام اتنے سارے ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کراچی شہر سے بلانگ نہیں کرتی ہیں، پھر وہ کچھ لوگوں کو جانتی نہیں ہیں، پھر کبھی ان کو مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں، کام ملنے میں، سیفٹی سیکیورٹی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ایک ایکشن ہے جو کہ لیا گیا ہے، اور ہم سب خواتین ایک دوسرے سے ان ٹچ ہیں. اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھتا جا رہا ہے، آپسی جو رابطے ہیں ان میں فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے، گھر والوں دوست احباب کے لیے بھی وقت نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی معاشرے میں اس قسم کے واقعات کی اہم وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ تو میں نہیں بتا سکوں گی، کیونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ حمیرہ کا کچھ اور سلسلہ تھا، ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پہ کوئی اتنی فیملی کی طرف سے ریزسٹنس نہ ہو، لیکن پھر بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جب یہاں آ کے کام کرنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں شوق ہے ہم آ سکتے ہیں کراچی، تو میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس اپنا کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی لوگ ہوں، کوئی دوست ہوں، تو پھر آپ آ کے اسٹرگل کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹرگل کرنے کے لیے ایک بیس چاہیے جو اپنا گھر ہوتا ہے یا جو جگہ رہنے کی ہوتی ہے. تو آپا اب ظاہر اداکاروں کی مدد کے لیے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ظاہر اس میں جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ہیں، ساتھ ہی سینئر اداکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو کیا باقاعدہ اس میں چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جاتا ہے؟ ہفتہ وار پوچھ گچھ کی جاتی ہے؟ کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ یقیناً ایک دوسرے سے ٹچ ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ظاہر ہے بہت سی لڑکیاں جن کو ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، کم از کم وہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی ان کی خیر خبر لی جا رہی ہے. وہ بڑا اچھا گروپ میں سلسلہ یالے سرحدی اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر رہی ہے ابھی تک. آئی اوکے ایوری ون. لڑکیوں کو کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بچی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر ایک اور لڑکی نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. تو ایسا اچھا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام نہ ملنے سمیت اور بھی دیگر مسائل ہیں، ذہنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں. ایسے میں کسی سے بات کرنا، وقت دینا اور ہمت بڑھانا، جیسے آپ نے بتایا، کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کام ملنے نہ ملنے کا تو میرا خیال ہے کوئی ذمہ لے نہیں سکتا، کیونکہ بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں.
کام کرنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن کیا آپ میں ایبلٹی ہے یا آپ میں وہ ٹیلنٹ بھی ہے یا نہیں. پھر وہ دوسرے جو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں، جو آڈیشنز لیتے ہیں یا جس طریقے سے ان کو جانا پڑتا ہے لڑکیوں کو، سو مشکلیں تو ہیں کیونکہ ہمارا ایک جو سلسلہ ہے کام کا یا ہماری جو بھی ہمارا فیلڈ میں کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ٹرینڈ نہیں ہے، بہت پراپر نہیں ہے. جیسے کاسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے آڈیشنز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پراپر ایک انڈسٹری کی جس طرح ایک واضح طریقے سے کچھ ادارے ایسے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو چیک کر کے اور ان کو آگے بھیجا جاتا ہے. اسی طرح لکھنے میں بھی ہوتا ہے کہ وہاں ون لائنر کے لیے ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اسٹوری ڈیولپمنٹ کا ایک اور کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ تھوڑا بہت ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے جو دنیا میں رائج ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسے اٹکل پچو ہی ہے، کسی کا فلوک لگ گیا تو لگ گیا، یا کوئی لڑکی یا لڑکا کلک ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نئے لوگوں کو لینے کا رسک بھی ہوتا ہے، نئے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پھر اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، پھر جو ہے بھی بجٹ اس کو لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم دیا جائے لوگوں کو. پھر وہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں پیمنٹس کے، ڈیلیز کے، وہ بھی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سفر تو سبھی کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ بھی بشرا آپا، ظاہر ہے آپ لوگ یہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ماضی کے اداکاروں کی بھی بات کریں کہ بعد میں جو ان کے ساتھ بیتی، جو حالات ہوئے، معاشی طور پہ جو مسائل ہوئے، کیا سرکاری سطح پر آپ سمجھتی ہیں کچھ اقدامات ہونے چاہیے؟ کوئی پلیٹ فارم ہے اس کے لیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں چینج کیا دیکھوں تو ویسے ہی کمرشل جب سے ہوا ہے تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ آرٹسٹوں کو نسبتاً سہولت ہو گئی ہے. پہلے جب ہم سرکاری ٹی وی پہ کام کرتے تھے تو بہت معمولی اماؤنٹ ہوتی تھی، کام بھی کم ہوتا تھا اور ظاہر اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی تھی. لیکن اب جو بھی کچھ ہے اس میں اچھا برا درمیانہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت ایک سمجھے بکھرا ہوا ایک کام ہے جو دھیرے دھیرے اپنی شکل واضح کر رہا ہے اور آگے آگے اور واضح ہوگی. لیکن یہ جو مینجمنٹ کے مسائل ہیں یا ایک پراپر جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی فیلڈ کو ڈیولپ کرنے کا، ابھی اس میں بہت کام باقی ہے. بہت کام باقی ہے اور بہت سے الگ الگ علاقوں سے جیسے لوگ آ رہے ہیں، بہت سی لڑکیاں لڑکے اپنی قسمت آزمانے آ رہے ہیں. تو ان کو جس طرح سے ایک سیف سیکیور موقع ملنا چاہیے، اس کے لیے جو سٹرکچر چاہیے وہ ہمارے ہاں بہت واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشرا انصاری صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جو انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے یہ واٹس ایپ گروپ کام کر رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر لائٹ نہیں آ رہی یا کسی کے گھر انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو دوسرا شخص، دوسری خاتون اس کو کہنے کہ آپ میرے گھر آ جاؤ، اچھی چیز ہے، پروڈکٹیو چیز ہے، ہیلدی چیز ہے. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک نئے شہر میں. مسئلہ یہ ہے کہ کام ایک تو نہ ملنا. وہ جو بشرا آپا بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت عرصے تک کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ میں ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے سینئر اداکار، بہت سارے سینئر اداکار کے لیے ایک ہی رول کے لیے بہت سارے آڈیشنز ہوتے ہیں. پھر جو میرٹ پر ہوتا ہے اس کو، یہ ایک کانسٹنٹ ایک کہتے ہیں نا جرنی ہے، کنٹینیوس جرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں. ہوپ فلی اس طرح کے واقعات پھر سے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. اور ہم سب کو بھی چاہیے نا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان ٹچ رہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں. آج کل سب نے ایک دوسرے سے جی ایک تو باؤنڈری سیٹ کر لی ہیں، پھر کٹ آف کر لیے. باؤنڈری سیٹ کریں مگر اتنی بھی اونچی دیواریں نہ کھڑی کر دیں کہ آپ ایک دوسرے کا حال احوال نہ جان سکیں. بٹ دس واٹس ایپ گروپ از اے گڈ انیشیٹو. اس سے کافی حد تک کمیونیکیشن گیپ جو تھا وہ پر ہوگا.